ابتدا ہے اللہ کریم کے بابرکت نام سے۔ دیکھو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع سچائی کا انعام اور جھوٹ کی سزا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پتہ کرو اور ان کی معلومات اکٹھی کرو، کیونکہ شیور مرغے اور کوے کا وزن ملتا جلتا ہی ہے۔ ٹیپو وزیر نے کہا، حضور آپ کا جو حکم، میں پتہ کرتا ہوں، اگر کچھ دن کی مہلت دی جائے۔ بادشاہ، ٹھیک ہے ٹیپو، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ ایک دن ٹیپو وزیر کے ہاں ایک آدمی نے دستک دی۔ اس نے کہا، میں ٹیپو وزیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آدمی ٹیپو وزیر کے سامنے پہنچا تو کہا، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کہا، حضور میرا نام دینو کاکا ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ وزیر نے کہا، گھبراؤ نہیں، اپنا مسئلہ بتاؤ۔ حضور میں اپنا خزانہ زمین کے اندر جمع کرتا رہا کہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا۔ مجھے ایک دن MBD کی طرف جانا پڑا۔ میں نے اپنی جمع پونجی اپنے قابل احترام پڑوسی پانڈے خان کو دی اور اسے کہا کہ تم میری اس رقم کا خیال رکھنا۔ پانڈے خان نے کہا، تم میرے اچھے پڑوسی ہو، میں تمہاری امانت کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ میں نے اسے رقم دی اور اس سے اجازت لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن میں MBD کی طرف روانہ ہوا۔ اپنا کام کرنے کے بعد جب میں واپس اپنے گھر پہنچا، میں نے اپنے گھر میں آرام کیا اور سوچا کہ کل جا کے پانڈے خان سے اپنی جمع پونجی واپس لے آؤں گا۔ میں دوسرے دن پانڈے خان کے گھر کی طرف گیا۔ جب پانڈے خان کے گھر پہنچا تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے ہیلو کہا اور بعد میں ایک تحفہ دیا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ میں نے اپنی امانت واپس مانگی تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، کون سی رقم ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے اس سے آگے کہا، اس کے ہاتھ بھی جوڑے کہ دیکھو میں تمہیں رقم دے گیا ہوں اور میری امانت واپس کرو۔ تو پانڈے خان نے مجھے گھر سے چلے جانے کو کہا اور کہا کہ آئندہ اگر تم میرے گھر کی طرف آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ میں واپس آ گیا۔ میں بہت پریشان ساری رات سوچتا رہا۔ پھر میرے دماغ میں آپ کا خیال آیا کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ میری رقم واپس دلا سکتے ہیں۔ وزیر، پریشان نہ ہو، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نہیں حضور۔ کل تم دربار میں آ جانا۔ میں نے وزیر ٹیپو کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف آ گیا۔ دوسرے دن بادشاہ کا دربار لگا۔ میری فریاد بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی، اجازت ملی۔ دینو کاکا اور پانڈے خان حاضر ہوں۔ آداب جناب۔ بادشاہ، بتاؤ تم دونوں میں سے کس کا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی ساری کہانی بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کی
और सब कुछ बता दिया। बादशाह सलामत ने कहा कि पांडे खान, क्या यह सच कह रहा है? पांडे खान ने कहा, यह झूठ बोलता है, ये मुझे बदनाम करना चाहता है, मैं इज्जतदार आदमी हूं। बादशाह ने वजीर से कहा कि हमें अब क्या करना चाहिए? वजीर टीपू ने कहा कि दीनू काका को गवाह पेश करना चाहिए। दीनू काका, हुजूर उस टाइम वहां कोई भी मौजूद नहीं था। वजीर टीपू ने कहा, नजर दौड़ाओ, कोई परिंदा, कोई दरख्त। बादशाह ने कहा, जाओ और फौरन वापस आओ और अपने साथ कोई गवाह लेकर आना। मैं वहां से वापस निकल आया और परेशान था। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि बताओ कौओं के बारे में मालूमात इकट्ठी की। वजीर ने बताया कि मैंने कौओं के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। तो बादशाह ने जब वजीर की बात सुनी तो बादशाह मुतमईन हो गया। इतने में वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, काफी देर गुजर गई है, दीनू अभी तक वापस नहीं आया। तो पांडे खान पास ही खड़ा था, मुस्कुराने लगा और उसके मुंह से सच निकल आया। कहने लगा कि दीनू दरख्त को तो अपने साथ नहीं ला सकता। जब बादशाह ने पांडे की यह बात सुनी तो पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दीनू अपनी रकम दरख्त के साए में जमा करता रहा है? बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि पांडे खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। इतने में दीनू भी वापस पहुंचा तो बादशाह ने उसे दौलत मिलने की खुशखबरी सुनाई और बादशाह रवाना हुआ। सब ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बच्चों, सच्चाई में बहुत ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देखते रहें देखो टीवी।